بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سامعین، سوا سپارے کی تلاوت کی گئی سورۃ النمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت. سورہ قصص مکمل پڑھی گئی، سورہ عنکبوت کا نصف حصہ یا نصف سے زائد حصہ پڑھا جا چکا ہے. گویا ہم نے 20 پارہ مکمل کر لیا. کل سے انشاءاللہ ایک پارے کی تلاوت ہوگی. سورہ نمل، اور نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس سورہ میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کے درمیان کنورسیشن ہوا ہے، گفتگو ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح اس سورہ کے اندر ملکہ سبا بلقیس جو بڑی حکمت والی عورت تھی، دانا اور عقلمند عورت تھی، جو اپنے یہاں جو یمن کا شہر ہے، معارب کا علاقہ، وہاں حکمرانی کر رہی تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے. کچھ باتیں پچھلے سالوں میں گزر چکی ہیں اس تعلق سے. اسی طرح اس سورہ میں اللہ نے اپنی توحید کی دلائل دیے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے. اس کے بہت سارے دلائل 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کہا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله. بھلا بتاؤ کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو بارش اتارتا ہے اور اس کے نتیجے میں دلکش پودے اگاتا ہے، تم ان پودوں کو نہیں اگا سکتے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ یہی اسٹائل اللہ نے اس پورے صفحے میں اختیار کیا ہے، مختلف طرح کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے. تو توحید کے دلائل کے طور پر یہ سورہ انتہائی عظیم الشان سورت ہے. سورہ قصص، اور قصص عربی زبان میں قصے اور کہانی کو کہتے ہیں. اور غور کیجیے گا، قرآن کریم میں پڑھیے گا تو ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ کثرت سے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور دیگر انبیاء کا تذکرہ اگر آیا بھی ہے تو ان شارٹ بہت مختصر آیا، لیکن حضرت موسیٰ کے قصے کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے الگ الگ اسٹائل میں. ایسا نہیں کہ ہو بہو الفاظ ہے، الفاظ میں بھی فرق ہے. تو کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نبی کا تذکرہ کثرت سے قرآن کریم میں کرتا ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ کے علاوہ جتنے انبیاء تھے، ان کی قوم اللہ کو اللہ مانتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کرتی تھی. مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے شریک کر لیا تھا. اسی طرح قوم عاد نے بھی ایسا ہی کیا، قوم صالح نے بھی کیا، قوم ابراہیم نے بھی کیا. تو دیکھیے گا کہ بہت جتنی بھی قومیں تھیں حضرت موسیٰ سے پہلے، ان کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ تھا کہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی اللہ کا شریک کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے ہاں بھیجے گئے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکل کر عزیز مصر بنے تھے، مصر کے گورنر بنے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو بلوا لیا تھا مصر، جو کنعان میں رہا کرتے تھے. یہ لوگ وہاں سے یہ لوگ مائیگریٹ کر ہجرت کر کے آئے مصر اور رہنے لگے. زمانے تک رہے وہ لوگ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد تھی ذلت کی شکار ہوئی، اور فرعونیوں نے جو قبطی نسل کے تھے، کیپٹک عیسائی آج ان کو کہا جاتا ہے، قبطی نسل کے تھے، ان لوگوں نے ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. بڑی ذلت میں یہ قوم جی رہی تھی، کہہ دیجیے نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے بطور رسول بھیجا فرعون کی طرف. فرعون کا معاملہ دوسری قوموں سے الگ تھا. فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا. دیگر قومیں اللہ کو مانتی تھیں، اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتی تھی کسی اور کو. فرعون خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، بلند بالا رب. اور آج ہی پڑھا گیا، انہوں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین، میرا اور تمہارا رب وہی ہے، تو کہنے لگا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود ہے. تو فرعون اللہ کے وجود کا منکر تھا. اس لیے قرآن کثرت سے تذکرہ کرتا ہے.
اور بہت ساری مناسبت دیکھیے گا بنی اسرائیل میں اور آج کے زمانے میں جن قوموں کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان کے درمیان۔ انتہائی سازشی قوم تھی بنی اسرائیل۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے سفر میں، ابن ہشام نے لکھا ہے سیرت میں، تو بحیرہ راہب کا قصہ آتا ہے، بہت سے علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن ابن ہشام نے ذکر کیا سیرت میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس کے گرجے سے تو وہ نکلا، اب بہت ساری کہانیاں ہیں کہ دیکھا کہ پیڑ بادل نے سایہ کر رکھا ہے اللہ کے نبی کے اوپر، پیڑ سلام کر رہا ہے، ساری چیزیں کچھ چیزوں کو علماء نے ضعیف قرار دیا بلکہ بعض چیزیں موضوع بھی ہیں۔ وہ نکلا اپنے گرجے سے اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ کون لڑکا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، ما ہوا ابن کا، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا وہ یہ اپنے ماں کی گود میں تھے، پیٹ میں تھے، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا ایک دم صحیح کہا تم نے۔ کہا یاد رکھو اس بچے کو لے جاؤ، اس کے اندر جو نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، اگر ان نشانیوں کو یہودیوں نے دیکھ لیا تو اس بچے کے ساتھ وہ شر کا معاملہ کریں گے، اس کو جلد سے جلد مکہ لوٹا لو۔ اور اسی لیے دیکھیے گا کہ سازشی قوم یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بے حد کوشش کی۔ توحید کے باب میں کس طرح انہوں نے گڑبڑی کی، جب اللہ کا انعام آیا، سو رہے تھے لوگ، نجات دے دی فرعونیوں سے، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان قوموں کے پاس۔ تو کہنے لگے موسیٰ تم لوگ نادان قوم۔ تو کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی واقعات پیش آئے ہیں اس امت محمدیہ میں بھی پیش آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے کی قوموں کی پیروی کرو گے، ایک دم برابر جیسے جوتے رکھے جاتے ہیں ایک انداز میں۔ تو کہا یہاں تک کہ وہ کسی سوراخ میں داخل ہوں گے گوہ وغیرہ کے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہود و نصارہ کہاں اور ان کے علاوہ کون؟ تو ان کے ہاں جو بھی شر ہے۔ اور ایک چیز اور کامن دیکھیے، قرآن کریم جن جن قوموں کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ قومیں جن باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، وہ ساری باتیں اس امت میں کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہیں، مسلموں میں نہیں۔ بحیثیت امت دو طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے امت دعویٰ اور ایک ہوتی ہے امت اجابہ۔ تو ہم اور آپ امت اجابہ ہیں، یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور جتنے بھی لوگ ہیں چاہے مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، یہ امت دعویٰ ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو دعوت دیں اسلام کی طرف۔ تو دیکھیے گا پہلی چیز مثال کے طور پہ اکڑ اور غرور، تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھیے گا اسلام کے خلاف۔ بہت ساری قومیں، مثال کے طور پہ قوم لوط جس بیماری سے ہلاک، برائی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، وہ برائی آج باضابطہ قانون پارت ہو رہا ہے کہ اس کو شرعی حق دیا جائے، یعنی قانونی حق دیا جائے۔ گیزم اور کیا کیا چیزیں نام کی بنا دی گئی کہ لڑکے لڑکے سے شادی کریں، لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کریں، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے، یہ شیطان نے کہا تھا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو آمادہ کروں گا یہاں تک کہ اللہ کی خلقت کو چینج کر دیں۔ تو دیکھ لیجئے فساد کس طرح کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ کچھ قومیں ایسی تھیں جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، تو ہمارے یہاں بھی دیکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ مسلم ہوں، نن مسلم، کہ وہ سامانوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا اور دیتے ہیں تو کم۔ اور یہاں پہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک نقطہ یاد آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جو کسی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے علامہ ابن عثیمین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ جو لوگ جب لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جس کی کہیں ڈیوٹی ہے۔ آپ سرکاری اسکول میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کسی ادارے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور اس میں ٹائم پہ جاتے نہیں ہیں، ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، جو کام آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں آپ کوتاہی کرتے ہیں جان بوجھ کے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص اس وعید میں داخل ہے۔ تو ذمہ داری کے لیے لڑتے ہیں لوگ، منصب کے لیے، عہدے اور پوسٹ کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا،
میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں ابو ذر، لا تسأل الامارہ، کبھی جو ہے امارت اور سرداری کے پیچھے مت بھاگنا. اور جو شخص سرداری کے بوجھ کو اٹھاتا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی بوجھ ہم اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کریں. ایک اور پیغام جو بنی اسرائیل کے واقعے سے ملتا ہے کہ انسان قومیں سوئی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قائد کو ظاہر کرتا ہے اور پھر وہ اس قوم کو کہہ دیجئے کہ ذلت سے نکال کر عزت اور مکانت کی طرف، بلندی کی طرف لے آتا ہے. بنی اسرائیل صدیوں تک ذلیل و خوار رہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی. اس میں یہ عبرت ہے کہ اگر ہم دین کو پکڑیں گے تو جو ذلت ہم پر طاری ہے نا، یہ ذلت دور ہو جائے گی. اور حدیث جو ہے مسند احمد کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صادق آتی ہے، اذا تبایعتم بالعین، حسن درجے کی حدیث ہے، جب تم تجارت کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، کس کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ ایسی ذلت تم پر طاری کر دے گا، لا ينتزعہ منکم، اس وقت تک نہیں اس ذلت کو دور کرے گا، حتی تراجعوا دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف نہ پلٹ جاؤ. تو بنی اسرائیل جو بھلا بیٹھے تھے شریعت کو، انہوں نے جب موسیٰ کی شریعت پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ذلت کو عزت میں بدل دیا. تو یہی چیز صادق آتی ہے مسلمانوں کو. اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تم جس ذلت اور خواری میں رہو گے، اگر تم دین کی طرف پلٹو گے تو پھر اللہ تمہاری حالت کو پلٹ دے گا. اور وہیں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ انسان جب تمام اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ رب کی طرف پلٹے. دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے جب مصر سے بھاگے تھے، ایک قبطی کو مار دیا تھا، ایک تھپڑ مارا، مر گیا تھا، تو ڈر کے مارے بھاگے تھے جان بچانے کے لیے مدین کی طرف. کوئی سہارا نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی انیس نہیں، کوئی غمخوار نہیں. تو بس ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ذوالجلال جو بھلائی تو نے میرے نصیب میں لکھ رکھی ہے میں اس کا محتاج ہوں. بس اتنا کہا، جو بھلائی لکھ رکھی ہے میں اس کا محتاج ہوں. تو کبھی دنیا سے مایوس ہو جائیے تو اللہ کے ہاں اپنے فقر اور فاقے کا حوالہ دیجیے کہ میں محتاج، اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی کوئی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، عاجز. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، ان کو پناہ دیا. جو غم میں تھے غم کو بدل دیا، ویرانے میں تھے حضرت شعیب، یا ان کی بعض علماء نے شعیب لکھا ہے اور بعض نے کہا کہ مدین کا کوئی نیک صالح شخص تھا، ان کی بیٹی سے ان کی شادی کرائی. اور پھر جب پلٹے تو رسالت کی نعمت سے سرفراز کیا. تو ہجرت کے فوائد میں ایک فائدہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان جب گھر بار سے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر مزید انعام و اکرام کرتا ہے. اس سے اس موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. بڑی عبرت کی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے اس سورہ میں غور کیجئے، قرآن کریم کی کے تفاسیر کو غور سے پڑھیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.